رفاع بن رافع زرقی بیان کرتے ہیں کہ ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اقتداء میں نماز پڑھ رہے تھے۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم رکوع سے سر اٹھاتے تو سمع اللہ لمن حمدہ کہتے۔ ایک شخص نے پیچھے سے کہا ربنا ولک الحمد حمدن کثیرا طیبا مبارکا فیہ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز سے فارغ ہو کر دریافت فرمایا کہ کس نے یہ کلمات کہے ہیں؟ اس شخص نے جواب دیا کہ میں نے۔ اس پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں نے 30 سے زیادہ فرشتوں کو دیکھا کہ ان کلمات کو لکھنے میں وہ ایک دوسرے پر سبقت لے جانا چاہتے ہیں۔ تو ہمیشہ سمع ربنا ولک الحمد کے بعد حمدن کثیرا طیبا مبارکا فیہ کہا کیجئے، اس کے اتنے اجر ہیں۔ تو انشاءاللہ ہم شروع کرتے ہیں سورۃ الکہف آیت نمبر 12 سے انشاءاللہ آیت نمبر 12 سے شروع کریں گے انشاءاللہ۔ اصحاب کہف کا مضبوط ایمان اور ان کا اپنی قوم سے روپوش ہونا اور پھر ان کا کتا۔ تو ہم شروع کرتے ہیں نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ربی اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، ربی زدنا علما، اللہم فقہنا فی الدین، اللہم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ینفعنا وزدنا علما، آمین یا رب العالمین۔ سورۃ الکہف اور آیت نمبر جز ہمارا پارہ 15 ہے، سبحان الذی، اور ہم شروع کرتے ہیں انشاءاللہ آیت نمبر 12 سے۔ آیت نمبر پچھلی آیات میں ہم نے پڑھا تھا کہ کچھ اصحاب کہف کے بارے میں ہم نے پڑھا تھا کہ وہ جو ہے خود ایک ان کے اس وقت کا رومی بادشاہ دقیانوس جو تھا وہ بت پرست اور مشرک تھا، اور عیسائیوں پر ظلم و ستم ڈھانے کے معاملے میں اس کا عہد بہت بدنام تھا۔ تو یہ نوجوانوں نے جب دیکھا کہ توحید پرستوں پر ایک خدا کو ایک ماننے پر کس طرح یہ دقیانوس بادشاہ جو ہے سختیاں کر رہا ہے اور لوگوں کو شرک و بت پرستی پر مجبور کر رہا ہے، تو انہوں نے کہا کہ ہم اپنی قوم سے دور چلے جاتے ہیں، بادشاہ سے دور چلے جاتے ہیں۔ تو انہوں نے غار میں پناہ لی اور کہنے لگے اے ہمارے پروردگار، ربنا حب لنا ربنا آتنا من لدنک رحمتا وہیئ لنا من امرنا رشدا۔ اے ہمارے پروردگار، انہوں نے دعا مانگی کہ اپنی جناب سے ہمیں رحمت عطا فرما اور اس معاملے میں ہماری رہنمائی فرما۔ تو جب انہوں نے اپنی اللہ کی مدد مانگی اور ایسے مشکل حالات میں بھی ایمان سے نہیں پھرے، جبکہ بادشاہ جو ہے بہت ظلم کرتا تھا، ہر حال میں ایمان پر استقامت اختیار کی اور جو ہے ہجرت کر گئے اور مشکل وقت میں اللہ سے دعائیں مانگی، اللہ سے تعلق مضبوط کیا، اللہ پر بھروسہ کیا، اللہ سے رہنمائی طلب کی، تو اللہ تعالیٰ نے ان کی مدد فرمائی، دعا بھی کرتے رہے۔ تو ہم دیکھتے ہیں آیت نمبر 11 سے انشاءاللہ۔ فَضَرَبْنَا ورڈ ٹو ورڈ ٹرانسلیشن ان کے بارے میں جانتے ہیں، سمجھتے ہیں۔ فَضَرَبْنَا تو ڈال دیا ہم نے پردہ، عَلَىٰ آذَانِهِمْ ان کے کانوں پر۔ آذان کس کی جمع ہے بتائیں؟ آذان تو کانوں نا، دو کان، اور ایک کان کو کیا کہیں گے؟ کوئی بتائے گا؟ اذن اذن، جی جزاک اللہ خیر، جی بارک اللہ فی اذن، اذن، جی علی آذانہم ان کے کانوں پر، فی الکہف غار میں، سنینا کئی سال، عددا گنتی کے، عدد ہم بھی کہتے ہیں نا، عدد گنتی کو ہم بھی عدد کہتے ہیں، اردو میں بھی عدد کہتے ہیں۔ تو آیت کے لفظی ترجمہ کرتے ہیں، تو ہم نے غار میں کئی سال تک ان کے کانوں پر نیند کا پردہ ڈالے، یعنی ان کو سلائے رکھا۔ فَضَرَبْنَا عَلَىٰ آذَانِهِمْ فِي الْكَهْفِ سِنِينَ عَدَدًا، تو ہم نے انہیں غار میں تھپکی دے کر کئی سال تک کے لیے سلا دیا۔ اب جب انہوں نے دعا کی تو دعا کی قبولیت اور طویل مدت کے لیے نیند یہ لوگ غار میں داخل تو اس نیت سے ہوئے تھے کہ گاہے گاہے ان میں سے ایک شخص بھیس بدل کر اشیاء خوردنی لایا کرے گا، کھانے پینے کی اشیاء لایا کرے گا، ظاہر زندہ انسان کو تو کھانا بھی چاہیے ہوتا ہے، اور یہ معلوم کرے گا کہ اب ان کے متعلق لوگوں میں کیا چرچا ہو رہا ہے اور حالات کس رخ پر جا رہے ہیں۔ مگر ہوا یہ کہ جب یہ لوگ اللہ سے دعا کرتے ہوئے غار میں داخل ہوئے تو آرام کرنے کی خاطر وہاں لیٹ گئے۔
تو اللہ نے ان پر ایک طویل مدت کے لیے نیند طاری کر دی اور ان کے کانوں پر یوں تھپکی دی، فضربنا ہے نا، کہ ان کو تھپکی دی، یوں تھپکی دی جیسے ماں بچے کو تھپک تھپک کر سلاتی ہے۔ چنانچہ وہ سالہ سال تک اسی طرح پڑے سوتے رہے، اور یہ ان کی دعا کی قبولیت کا نتیجہ تھا کہ اللہ نے انہیں طویل مدت تک سلا کر حکومت کے ظلم و تشدد سے انہیں نجات دلائی۔ فدربنا، فدربنا کا مطلب ہوتا ہے، دربا کا مطلب ہوتا ہے مارنا، مگر یہاں مطلب ہے تھپکنا، یعنی کہ اللہ تعالیٰ نے انہیں تھپکی دے دے کر سلا دیا، یعنی کانوں پر پردے ڈال کر ان کے کانوں کو بند کر دیا تاکہ باہر کی آوازوں سے ان کی نیند میں خلل نہ پڑے۔ ذرا بھی آواز ہوتی تو نیند خراب ہوتی ہے نا، اکثر ہم بچوں سے بھی کہہ رہے کہ آپ کو نظر نہیں آ رہا ہے میں سو رہی ہوں یہاں میرے کمرے میں، یہ کر رہے ہو وہ نکال رہے ہو، تو انسان ڈسٹرب ہوتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان کے کانوں پر پردے ڈال کر ان کے کانوں کو بند کر دیا تاکہ باہر کی آوازوں سے ان کی نیند میں خلل نہ پڑے۔ مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ ہم نے انہیں گہری نیند سلا دیا۔ آیت 25 سورۃ الکہف میں اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَلَبِثُوا فِي كَهْفِهِمْ ثَلَاثَ مِائَةٍ سِنِينَ وَازْدَادُوا تِسْعًا، وہ لوگ اپنے غار میں 300 سال تک رہے اور 9 سال اور زیادہ گزارے۔ تو مفسرین نے اسے اللہ کا قول قرار دیا ہے، شمسی حساب سے 300 سال اور قمری حساب سے 309 سال، یعنی سولر کیلنڈر کے حساب سے 300 سال اور لیونر کیلنڈر کے حساب سے 309 سال بنتے ہیں۔ تو وہاں اللہ نے ان کو سلائے رکھا۔ بعض اہل علم کا خیال ہے کہ انہی لوگوں کا قول ہے جو ان کی مختلف تعداد بتاتے ہیں، جس کی دلیل اللہ کا یہ قول ہے کہ اللہ ہی کو ان کے ٹھہرے رہنے کا بخوبی علم ہے، جس کا مطلب وہ مذکورہ مدت کی نفی لیتے ہیں۔ لیکن جمہور کی تفسیر کے مطابق اس کا مفہوم یہ ہے کہ اہل کتاب یا کوئی اور اس بتلائی ہوئی مدت سے اختلاف کرے تو اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ ان سے کہہ دیں کہ تم زیادہ جانتے ہو یا اللہ، جب اللہ نے 309 سال مدت بتلائی ہے تو یہی صحیح ہے، کیونکہ وہی جانتا ہے کہ وہ کتنی مدت غار میں رہے۔ ثلاثہ میاتن سنینا، ثلاثہ 3 کو کہتے ہیں، میاتن 100 کو کہتے ہیں، سنینا سال کی جمع، ٹھیک ہے۔ ثلاثہ میاتن سنینا یعنی 300 سال رہے۔ صاف یہ آیت ہمیں سورۃ الکہف کی بتا رہی ہیں، ٹھیک ہے نا۔ واحد اتنے ثلاثہ اربع خمسہ ستہ سبع ثمانیہ تسعہ اشارہ ہے نا، تو ثلاثہ جو ہے 3 کو کہتے ہیں، میاتن جو ہے 100 کو کہتے ہیں، سنین جو ہے سال کو کہتے ہیں، سالوں کی جمع، ٹھیک ہے۔ تو 309 سال قمری حساب سے وہ رہے غار میں اور شمسی حساب سے 300 سال، ٹھیک ہے۔ یہ سورۃ الکہف میں اللہ تعالیٰ نے ہمیں بتا دیا۔ اب آیت نمبر 12 کی طرف آتے ہیں، ورڈ ٹو ورڈ ٹرانسلیشن۔ پھر کیا ہوا؟ پھر آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اچھا ایک اور آیت تھی ہماری، ہاں آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَهُوَ الَّذِي يَتَوَفَّاكُم بِاللَّيْلِ وَالنَّهَارِ وَهُوَ الَّذِي يَتَوَفَّاكُم بِاللَّيْلِ وَيَعْلَمُ مَا جَرَحْتُم بِالنَّهَارِ ثُمَّ يَبْعَثُكُم فِيهِ لِيُقْضَىٰ أَجَلٌ مُّسَمًّى، اور وہی تو ہے جو رات کو سونے کی حالت میں تمہاری روح قبض کر لیتا ہے اور جو کچھ تم دن میں کرتے ہو اس سے خبر رکھتا ہے، پھر تمہیں دن کو اٹھا دیتا ہے۔ تو اب ہم دیکھتے ہیں آیت نمبر 12، ثم ورڈ ٹو ورڈ ٹرانسلیشن، پھر بعثناہم اٹھایا ہم نے انہیں، لینا علما لی تاکہ نہ ہم علما جان لیں، لینا علما تاکہ ہم جان لیں، ایو کون سا، الحزبینی 2 گروہوں میں سے، حزبن کی جمع ہے، حزبن ایک گروہ اور بینی حزبینی 2 گروہ، یہ تسنیہ ہے نا، یانون آ گیا تو تسنیہ ہو گیا 2۔ عربی میں واحد تسنیہ جمع ہوتا ہے 1 2 اور جمع پلورل، اور انگلش میں خالی سنگولر پلورل ہوتا ہے، اردو میں بھی واحد جمع ہوتا ہے، لیکن عربی میں واحد تسنیہ جمع، تسنیہ یعنی 2۔ تو 2 الحزبینی 2 گروہوں میں، احسا خوب گننے والا ہے، لما اس کو جو، لبثو وہ ٹھہرے رہے، امدن مدت۔ رننگ ٹرانسلیشن، پھر ان کو جگا اٹھایا تاکہ معلوم کرے کہ جتنی مدت وہ غار میں رہے، دونوں جماعتوں میں سے اس کی مقدار کس کو خوب یاد ہے۔ تو ثم بعثناہم 309 سال یا 300 سال قمری اور شمسی حساب سے سلانے کے بعد،
ثم بعثناہم، پھر ہم نے انہیں اٹھا کھڑا کیا. بعث با آئین سا اس کا روٹ ورڈ ہے، یعنی ہلانا، حرکت دینا. موت کے بعد اٹھنے کے لیے بھی بعث کا لفظ آتا ہے، یہاں جگانے کے لیے آیا ہے. ثم بعثناہم، پھر ہم نے انہیں جگا دیا، انہیں اٹھا کھڑا کیا. کیوں؟ لینا عالم ای الحزبین احسا، تاکہ کیونکہ ہم یہ معلوم کر لیں کہ دونوں گروہوں میں سے انتہائی مدت کو جو انہوں نے گزاری ہے کس نے زیادہ یاد رکھا. لما لبسو امدا، ان دو گروہوں سے مراد اختلاف کرنے والے لوگ ہیں، یا تو اسی دور کے لوگ تھے جن کے درمیان ان کی بابت اختلاف ہوا، یا عہد رسالت کے مومن و کافر مراد ہیں. اور بعض کہتے ہیں کہ اصحاب کہف ہی ہیں، ان کے دو گروہ بن گئے تھے. ایک کہتا تھا جب اٹھنے کے بعد جب اٹھائے گئے تو ایک کہتا تھا ہم اتنا عرصہ سوئے رہے، دوسرا اس کی نفی کرتا تھا، اور فریق اول کم و بیش مدت بتلاتا تھا. تو اسی حالت میں سوئے ہوئے انہیں صدیاں گزر گئیں. پھر جب اللہ نے چاہا انہیں بیدار کر دیا. جگانے کے بعد، بیدار کرنے کے بعد، اٹھانے کے بعد ان کا آپس میں پہلا سوال یہ تھا کہ ہم کو اس حالت میں سوئے ہوئے کتنا عرصہ ہوا ہوگا. اس مدت کے تعین میں ان میں اختلاف واقع ہوا، اس لیے کہ ان کے پاس یہ مدت معلوم کرنے یا اس کا تعین کرنے کا کوئی ذریعہ نہ تھا سوائے اس کے کہ وہ دھوپ سے وقت کے متعلق کچھ اندازہ کر سکے. سورۃ الانعام میں فرمایا وَهُوَ الَّذِي يَتَوَفَّاكُمْ بِاللَّيْلِ وَيَعْلَمُ مَا جَرَحْتُمْ بِالنَّهَارِ ثُمَّ يَبْعَثُكُمْ فِيهِ لِيُقْضَىٰ أَجَلٌ مُّسَمًّى. اور وہ اللہ تعالیٰ کی ذات ایسی ہے کہ رات میں تمہاری روح کو ایک گنا قبض کر دیتا ہے، اور جو کچھ تم دن میں کرتے ہو اس کو جانتا ہے، پھر تم کو جگہ اٹھاتا ہے. تو جو ہم قیلولہ کرتے ہیں دوپہر میں یا کسی بھی وقت، تو وہ اور ایک رات کا سونا، تو یہ تو ایک چھوٹی چھوٹی موت ہوتی ہے نا. اور بعض لوگوں کو ہم دیکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اٹھاتے ہی نہیں نا، سلائے رکھتے ہیں. ہم اکثر سنتے ہیں کہ وہ تو اٹھا ہی نہیں، یا تو اٹھی نہیں، اس کی تو موت واقع ہو گئی نا، اکثر ہم سنتے ہیں. تو یہ اللہ کی مرضی ہے کہ روح واپس لوٹا دے تو جو ہے ہم اٹھ جاتے ہیں، ورنہ یہ کہ اللہ تعالیٰ دار فانی سے ہمیں لے جاتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ نے ہمیں اس آیت سے پتہ چلتا ہے کہ اس دنیا میں 100 سال بعد جسم سمیت اصحاب الکہف کو اٹھا سکتے، جسم اور روح سمیت اٹھایا. تو قیامت کے دن بھی سب انسانوں کو جسم سمیت اٹھائیں گے، کیونکہ وہاں پر جب یہ اٹھائے گئے تو اس وقت جو ہے وہاں کے لوگوں میں بڑا اختلاف تھا کہ ہم جسم اور روح سمیت اٹھیں گے یا کس طرح اٹھیں گے. تو اللہ تعالیٰ نے بتا دیا ہے کہ اس دنیا میں 300 سال یا 309 سال بعد بھی ہم نے اصحاب کہف کو جسم سمیت اٹھایا، تو قیامت کے دن بھی سب انسانوں کو جسم سمیت اٹھائیں گے. اللہ تعالیٰ نے یہ مثال ان کو بتا دی. چلے اب ہم آیت نمبر 12 کا Q&A دیکھ لیتے ہیں. مجھے بتائیے، آپ لوگ جواب دیجئے، اصحاب الکہف کے دوبارہ جی اٹھانے میں کیا نشانی موجود ہے؟ کون بتائے گا؟ جی یہی کہ قیامت کے بعد بھی ہم سب کو اسی طرح اٹھایا جائے گا. جی بالکل بالکل، اور روح اور جسم کے ساتھ اٹھایا جائے. بالکل اور جی قیامت والے دن، اور میں کہی تھی کہ قیامت والے دن ہم لوگ کو اسی طرح اٹھایا جائے گا، اور قیامت جی والے دن ہمارا حساب ہوگا تو ہم لوگ کو جب اٹھایا جائے گا تو ہم لوگ کی جی روح اور جسم سمیت اٹھایا جائے گا نا. چلے ہم دیکھ لیتے ہیں اصحاب، کیونکہ وہاں پہ کشمکش تھی کہ کیسے اٹھیں گے نا. تو اصحاب الکہف کے دوبارہ جی اٹھنے میں کیا نشانی موجود ہے؟ اگر اللہ تعالیٰ اسی دنیا میں 100 سال بعد جسم سمیت اصحاب الکہف کو 300 سال بعد یا 309 سال کے بعد اٹھا سکتے ہیں، تو قیامت کے دن بھی سب انسانوں کو جسم اور روح سمیت اٹھائیں گے. سبحان اللہ. اب آیت نمبر 13 کی طرف آتے ہیں، ورڈ ٹو ورڈ ٹرانسلیشن. نحنو ہم، نقصو نہ ہم قصو بیان کرتے ہیں قصص سے، قصے سے ہم بیان کرتے ہیں، علیکا اللہ پر، کا آپ، علیکا آپ پر، نباہم نبا خبر، ہم ان کی. یہ نبا کا لفظ اور کہاں آتا ہے، کون بتائے گا؟ سورہ نبا 30 سے سالن میں اما سالن. جی بھیا کی بارک اللہ، ماشاء اللہ. اسی کے بارے میں میں اتصال ہوں. جی ماشاء اللہ، بارک اللہ فیلم. تو نباہم خبر ان کی، بالحقی ساتھ حق کے، انہم بے شک وہ، فتیتن چند نوجوان تھے، آمنو جو ایمان لائے، بربہم اپنے رب پر، وزدناہم و اور زد زیادہ کر دیا، نہ ہم نے، ہم انہیں. دیکھیں کتنے سارے ورڈز ہیں نا اس میں.
وزدناہم اور زیادہ کر دیا ہم نے انہیں ہدن ہدایت میں. رننگ ٹرانسلیشن دیکھتے ہیں انشاءاللہ. ہم ان کی حالت تم سے صحیح صحیح بیان کرتے ہیں. وہ کئی جوان تھے جو اپنے پروردگار پر ایمان لائے تھے اور ہم نے ان کو اور زیادہ ہدایت دی تھی. نحن نقص علیک نباہم بالحق. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہم ان کا صحیح واقعہ تیرے سامنے بیان فرما رہے ہیں. انہم فتیتون، یہ چند نوجوان تھے. یہ اللہ تعالیٰ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے فرماتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ اس آیت میں بتا رہے ہیں کہ جو اللہ تعالیٰ پر ایمان لاتا ہے اللہ تعالیٰ اس کی ہدایت میں ہدایت فرماتے ہیں، بہت زیادہ اس کی ہدایت کو بڑھا دیتے ہیں، اس کی ہدایت میں اضافہ فرماتے ہیں. جس کے اندر ہدایت کی طلب ہوتی ہے وہ اس کے لیے کوشش بھی کرتا ہے. کیونکہ انہوں نے کوشش کی. ان کے بادشاہ دقیانوس بہت ظلم کرتا تھا، جو اللہ وحدہ لا شریک توحید کا نام لیتا تھا. تو انہوں نے پوش ہو گئے، کوشش بھی کی کہ ہمیں وہ کہیں شرک میں مبتلا نہ کر دے. تو اللہ تعالیٰ کوشش کرنے والوں کو تو اللہ تعالیٰ اس کو اپنے پاس سے مزید ہدایت دیتے ہیں. وزدناہم ہدا، کہ ان کو اللہ تعالیٰ نے ہدایت میں ترقی دی، ان کی ہدایت میں اضافہ کر دیا. کیونکہ اس وقت جھگڑا تھا کہ روح اور جسم کے ساتھ ہم اٹھیں گے یا نہیں. اب اختصار کے بعد تفصیل بیان کی جا رہی ہے. یہ نوجوان بعض کہتے ہیں عیسائیت کے پیروکار تھے اور بعض کہتے ہیں ان کا زمانہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے پہلے کا ہے. حافظ ابن کثیر نے اسی قول کو ترجیح دی ہے. کہتے ہیں کہ ایک بادشاہ تھا دقیانوس، جو لوگوں کو بتوں کی عبادت کرنے اور ان کے نام کی نظر و نیاز دینے کی ترغیب دیتا تھا. آپ دیکھیں یہ شروع سے رہا ہے نا، نظر و نیاز، بتوں کی عبادت کرنا، کسی مزار کی، کسی شیخ کی، کسی بزرگ کی، اور جو ہے کسی اور ولی کی، اور ان کے نام کی نظر و نیاز کرنا. تو اس زمانے بھی یہ جو دقیانوس بادشاہ تھا لوگوں کو بتوں کی عبادت کرنے اور ان کے نام کی نظر و نیاز دینے کی ترغیب دیتا تھا. اللہ تعالیٰ نے ان کے چند نوجوانوں کے فتیتن یعنی کون نوجوان، چند نوجوانوں کے دلوں میں یہ بات ڈالی کہ عبادت کے لائق تو صرف ایک اللہ ہی ہے، لا الہ الا اللہ. عبادت کے لائق تو صرف ایک اللہ ہی ہے جو آسمان اور زمین کا خالق اور کائنات کا رب ہے. فتیتن جمع قلت ہے، جس سے معلوم ہوتا ہے کہ ان کی تعداد 9 یا اس سے بھی کم تھی. یہ نوجوان مفسرین کہتے ہیں کہ 9 تھی یا اس سے بھی کم تھی. یہ الگ ہو کر کسی ایک جگہ اللہ واحد کی عبادت کرتے. آہستہ آہستہ لوگوں میں ان کے عقیدے کا چرچا ہوا تو بادشاہ تک بات پہنچ گئی اور اس نے انہیں اپنے دربار میں طلب کر کے ان سے پوچھا. تو وہاں انہوں نے برملا اللہ کی توحید بیان کی. بالآخر پھر بادشاہ اور اپنی مشرک قوم کے ڈر سے اپنے دین کو بچانے کے لیے آبادی سے دور ایک پہاڑ کے غار میں پناہ گزین ہو گئے، کہف میں چلے گئے، جہاں اللہ تعالیٰ نے ان پر نیند مسلط کر دی اور وہ 309 سال وہاں سوئے رہے. اب آپ دیکھیں یہ جوانوں کو اللہ نے کیسی ہدایت دی تھی. تو اپنے بھی جوان بچوں کے لیے ہدایت کی دعا کیا کرے، کیونکہ جوانی میں تو آپ دیکھیں کہ ایموشنز، جذبات بہت زیادہ ہوتے ہیں اور جو گناہ کے کاموں میں لذت ہوتی ہے. ویسے جوانی کے علاوہ بھی جو جوان نہیں ہوتے وہ بھی ہر انسان کے لیے ایک تو اپنا نفس ہے اور دوسرا کیا ہے، شیطان ہے. اور گناہ کے کاموں میں تو لذت ہوتی ہے اور جوانی میں تو اور زیادہ ایموشنز ہائی ہوتے ہیں انسان. تو اللہ تعالیٰ نے دیکھے کیسے ان جوانوں کو ہدایت دی. اور جوانوں کو دین کی دعوت اگر مل جائے، ان کو ابھارا جائے دین پر، ان کو جو ہے چھوٹے بچوں کو ہی جو مسلم سینٹر میں ڈال دیتے ہیں، مسلم اسکولوں میں، اسلامک اسکولز میں ڈالتے ہیں، آپ دیکھیں کہ ان کا ایمان کتنا مضبوط ہوتا ہے. اور پھر ان میں طاقت ہوتی ہے بہت زیادہ شرک کے خلاف اور جو ہے اللہ کے دشمنوں کے خلاف لڑنے کی، صبر کرنے کی قوت ہوتی ہے. تو کس طرح انہوں نے فیصلہ لیا اور کس طرح انہوں نے سوچا کہ یہ تو ہمیں کہیں شرک پہ مجبور نہ کر دے، یہ بادشاہ اتنے ظلم کرتا ہے. تو انہوں نے روپوش ہو گئے، چلے گئے، کوئی پرواہ نہیں کہ کھانے کا کیا ہوگا، رہنے کا کیا ہوگا، سونے کا کیا ہوگا. اتنا ایمان مضبوط تھا. اور پھر اللہ تعالیٰ نے دیکھے کیسے ان پہ مہربانی کی، انہوں نے اور دعا بھی کی، اللہ سے تعلق بھی جوڑا، ایمان بھی مضبوط تھا. تو ان کو اللہ تعالیٰ نے 309 سال سلا دیا. تو اب یہ جو ہے ہم Q&A دیکھ لیتے ہیں انشاءاللہ اسکرین پہ. انہم فتیۃ آمنوا بربہم وزدناہم ہدی. آیت کے اس حصے میں ہمارے لیے کیا سبق ہے؟ Q&A آیت 13. جو اللہ تعالیٰ پر ایمان لاتا ہے اللہ تعالیٰ اس کی ہدایت میں اضافہ فرماتے ہیں. جس کے اندر ہدایت کی طلب ہوتی ہے وہ اس کے لیے کوشش بھی کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو اپنے پاس سے مزید ہدایت دیتے ہیں. یہ آیت میں بتایا نا اللہ نے
کہ وزدناہم ہدن، ہم نے ان کی ہدایت میں اضافہ کر دیا، ان کو ترقی دی، ہدایت میں بڑھا دیا کہ انہوں نے اتنا بڑا ایکشن لے لیا کہ غار میں جا کے پناہ لے لی۔ تو مزید رہنمائی سے مراد جو ہے نحن نقص علیک نبأہم بالحق انہم فتیۃ آمنوا بربہم وزدناہم ہدی، مزید رہنمائی سے مراد اپنے ایمان پر ڈٹ جانا۔ اب اگلی آیت میں ان کے اعلان سے معلوم ہو رہا ہے کہ انہیں زبان سے کفر و شرک کا کلمہ کہنا اس قدر دشوار تھا کہ انہوں نے ایسی بات کہنے پر اپنا گھر بار اور کاروبار چھوڑنے کو ترجیح دی اور سوسائٹی کی نظروں سے روپوش ہو گئے۔ تو جو اللہ تعالیٰ جو ان کی ہدایت میں بھی اضافہ کر دیا۔ اب آیت نمبر 14 ہم دیکھتے ہیں، ورڈ ٹو ورڈ ٹرانسلیشن۔ وربتنا، و اور ربط مضبوط کر دیا، نہ ہم نے، وربتنا اور مضبوط کر دیا ہم نے، علی قلوبہم ان کے دلوں کو، قلوب جمع ہے دلوں، اور اس کی سنگولر، قلوب کا واحد کیا ہے؟ قلب قلب۔ جی جزاک اللہ خیر، بارک اللہ فی علم۔ اللہ قلوبہم ان کے دلوں کو، اس جب قاموا وہ کھڑے ہوئے، فقالو پھر کہنے لگے، ربنا رب ہمارا، ربو رب ہے، السماواتی آسمانوں کا، السماء کا پلورل ہے سماوات، والارضی اور زمین کا، لن ہرگز نہیں، ندو ہم پکاریں گے، من دونہ اس کے سوا، الہن کسی کو الہ، لقد البتہ، قد تحقیق، اس میں دو تاکید ہیں، لقد البتہ تحقیق، لا اور قد، قلنا کہی ہم نے، اذن تب، شتتا بات نا انصافی کی۔ رننگ ٹرانسلیشن رواں ترجمہ دیکھتے ہیں ہم انشاءاللہ آیت 14 کا۔ اور ان کے دلوں کو مربوط یعنی اللہ نے مضبوط کر دیا، جب اٹھ کھڑے ہوئے تو کہنے لگے کہ ہمارا پروردگار آسمانوں اور زمین کا مالک ہے، ہم اس کے سوا کسی کو معبود سمجھ کر نہ پکاریں گے، اگر ایسا کیا تو اس وقت ہم نے بعید از عقل بات کہی۔ تو آیت کو ہم دیکھتے ہیں، وربتنا اور ہم نے ان کے دل مضبوط کر دیے۔ تو ربط جو ہوتا ہے اس کا روٹ ورڈ ہے را با تو، ٹھیک ہے، رے بے توئیں، را با تو، ٹھیک ہے۔ قلوبہم قلب کی جمع ہے، قاف لام با روٹ ورڈ ہے۔ مراد ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اصحاب کہف کے دلوں کو جما دیا، مضبوط کر دیا، انہیں ثابت قدمی دے دی، ان کو اسٹیڈ فاسٹ کر دیا، ثابت قدمی عطا فرما دی۔ تو ہم نے ان کے دلوں کو مضبوط کر دیا، جما دیا، انہیں ثابت قدمی عطا کر دی۔ اس قاموا فقالوا ربنا رب السماوات والارض، اور یہ اٹھ کھڑے ہوئے اور کہنے لگے ہمارا پروردگار تو وہی ہے جو آسمانوں اور زمین کا پروردگار ہے۔ یعنی ہجرت کرنے کی وجہ سے اپنے خویش و اقارب کی جدائی اور عیش و راحت کی زندگی سے محرومی کا جو صدمہ انہیں اٹھانا پڑا، ہم نے ان کے دل کو مضبوط کر دیا تاکہ وہ صدمات کو برداشت کر لیں، نیز حق گوئی کا فریضہ بھی جرت اور حوصلے سے ادا کر سکیں۔ اب دیکھیں جب انہوں نے دعا کی تو اللہ تعالیٰ نے ان کے دلوں کو جما دیا، ان کو مضبوط کر دیا، ثابت قدمی عطا کی، کیونکہ جب اپنا گھر بار، اپنا آرام چین، ایک گھر میں تو آرام چین سکون ہوتا ہے نا، ویسے بھی اللہ تعالیٰ آپ سے کی حدیث ہے، آپ سے فرماتے ہیں کہ سفر جو ہے عذاب کا ٹکڑا ہے۔ تو اب یہ ہجرت کر کے یہ لوگ غار میں چلے گئے، جو عزیز و اقارب دور ہو گئے، والدین دور ہو گئے، کھانا وقت پہ تیار ملتا ہے، گھر میں کپڑے دھلے ہوئے ملتے ہیں، ہر چیز ریڈی ہوتی ہے، بستر ہوتا ہے، تو ایک تو عزیز و اقارب سے جدا ہوئے، عیش و عشرت راحت کی زندگی چھوڑی، تو ظاہر صدمہ تو ہوتا ہی ہے، تو صدمہ بھی اٹھانا پڑتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان کے دل کو مضبوط کر دیا، جما دیا، ثابت قدم رکھا انہیں، تاکہ وہ صدمات کو، اس لیے دل کو مضبوط کیا کہ وہ ان صدموں کو برداشت کر لیں، اور پھر اللہ تعالیٰ نے حق گوئی کا فریضہ بھی جرت اور حوصلے سے ادا کر سکے، جو حق کی تلاش میں لوگ نکلے کہ ہمیں کہیں دوبارہ سے ہمارا جو ہے ظلم و ستم سے بادشاہ جو ہے ہمیں دوبارہ، یا ہماری قوم جو ہے ہمیں شرک میں مبتلا نہ کر دے، اس ڈر سے بھی وہ نکل آئے، تو حق گوئی کا فریضہ بھی جرت اور حوصلے سے ادا کر سکے، اس لیے وربطنا علی قلوبہم، ان کے دل کو اللہ نے مضبوط کر دیے۔ جبکہ یہ اٹھ کھڑے ہوئے اور وہ کہنے لگے ہمارا پروردگار تو وہی ہے، زمین و آسمان کا پروردگار ہے، لن ندعو من دونہ الہا لقد قلنا اذا شططا، تو ناممکن ہے کہ ہم اس کے سوا کسی اور کو معبود پکاریں، اگر ہم ایسا کیا تو ہم نے نہایت ہی غلط بات کی۔ شططا، شططا جو ہے اس کا مطلب ہوتا ہے حق سے دور بات، خلاف حقیقت بات، غیر حقیقی بات۔ تو
شرک کرنا تو حق سے دور بات ہے نا، خلاف حقیقی بات ہے، غیر حقیقی بات ہے۔ ہم ڈکشنری میننگ بھی دیکھ لیتے ہیں، سورۃ الکہف کی آیت نمبر 14 ہے ڈکشنری میننگ کہ اس کا مطلب ہوتا ہے شتتا کا۔ شتتا کا مطلب نمبر 1 روٹ ورڈ تو شین تو ہے، شین توئے، ٹھیک ہے، حد سے تجاوز کرنے کے لیے آتا ہے، بے انصافی کرنا ہے۔ اگر ہم نے شرک کیا تو ہم حد سے، اللہ کی بتائی ہوئی حدود کو توڑ دیں گے، حد سے تجاوز کر دیں گے، حد سے باہر نکل جائیں گے، خلاف حقیقت بات ہو جائے گی، اور حقیقت سے دور نکل جائیں گے، غیر حقیقی بات ہو جائے گی، اور اس میں قباحت ہے، اور ہم زیادتی کر بیٹھیں گے۔ یہ تو اللہ کے حق میں زیادتی ہوگی نا اگر شرک کر دیا۔ تو شتت آ کے یہ میننگ ہے، اور ڈکشنری بھی آپ کو دکھا دی جاتی ہے اسکرین پہ۔ یہ ڈکشنری آپ لوگوں نے اب تک تو خرید لی ہوگی، دارالسلام فون کر دیں، وہ گھر پہ آپ کو ہوم ڈیلیوری بھیج دیں گے۔ اور آپ تو قرآن کے اسٹوڈنٹ ہیں تو ورڈ ٹو ورڈ ٹرانسلیشن کا پارا بھی جیسے پہلے ہم گھروں میں ملتے تھے تو رکھتے تھے، وہ بھی ہونا چاہیے آپ کے پاس۔ اور قرآن کے اسٹوڈنٹ کی تو بک ریک بھری ہونی چاہیے، اور ڈکشنری بھی ہونی چاہیے کہ جیسے کوئی لفظ سمجھ میں نہ آیا، صبح کے وقت بھی کرتی قرآن کا مطالعہ، جب بھی کرتی نکالا اور مطلب دیکھ لیا نا فوراً ہی۔ تو ضرور آپ لوگ یہ ڈکشنری بھی خرید لیں۔ تو شتتا کا یہ معنی ہوتا ہے۔ تو انہوں نے کہا کہ تو اس قیام سے مراد اکثر مفسرین کے نزدیک وہ طلبی ہے جو بادشاہ کے دربار میں ان کی ہوئی، اور بادشاہ کے سامنے کھڑے ہو کر انہوں نے توحید کا واعظ بیان کیا۔ بعض کہتے ہیں کہ شہر سے باہر آپس میں ہی کھڑے ایک دوسرے کو توحید کی بات سنائی، اللہ کے اللہ وحدہ لا شریک ہے، اس کے سوا کوئی معبود نہیں، جو فردن اللہ کی طرف سے ان کے دلوں میں ڈالی گئی، اور یوں اہل توحید باہم اکٹھے ہو گئے۔ اور دیکھیں نوجوان تھے۔ شتتا کے معنی جھوٹ کے یا حد سے تجاوز کرنے کے، اتنے سارے معنی میں نے آپ کو بتا دی۔ اور آپ کو معلوم ہے کہ اللہ کے عرش کے سائے میں 7 لوگ ہوں گے جبکہ سورج سوا نیزے پر ہوگا۔ ان میں سے وہ نوجوان بھی ہوں گے جن کی جوانی اللہ کی عبادت میں گزرتی ہے، وہ بھی اللہ کے عرش کے سائے میں ہوں گے۔ ایک تو یہ اللہ کے عرش کے سائے میں بھی ہوگے، سبحان اللہ، ماشاء اللہ۔ چلے اب مجھے جو ہے جواب دیجئے، شتتا سے کیا مراد ہے؟ کیوں ہے نہیں آپ کا آیت 14 کا شتتا معنی بتا دیں، روٹ ورڈ نہ بتائیں تو کوئی بات نہیں ہے، جو بھی بتا دیں۔ حد سے زیادہ تجاوز کرنا، جی جی اور بار پھر قباحت جی قباحت، ناپسندیدہ بات، جی بالکل ناپسندیدہ بات کو، بالکل قباحت، جی بارک کوئی اللہ۔ بات پسند نہیں ہو، جیسے ناپسندیدہ بات، انصاف کے خلاف بات کرنا، جی حق کے خلاف بات، زیادتی جی زیادتی کرنا۔ جی حد سے تجاوز۔ بارک اللہ فی علمک، دیکھیں اسکرین پہ بھی یہ لے آئی ہماری بہن۔ وربطنا علی قلوبہم سے کیا مراد ہے؟ ربطنا سے کیا مطلب ہے؟ وربطنا علی قلوبہم، ان کے دلوں کو مضبوط کیا اللہ میاں نے۔ جی جی بارک اللہ فی علمک۔ تو دیکھ لیتے ہیں اللہ شتتا تعالیٰ سے ان کے کیا، دلوں کو مضبوط کیا تھا۔ جی بارک اللہ فی علمک، دونوں۔ شتتا سے کیا مراد ہے؟ جواب شین تو شین توئے، حق سے دور بات، خلاف حقیقی بات، غیر حقیقی بات۔ وربطنا علی قلوبہم سے مراد ہے ربطنا، را با تو رے بے توئے، قلوبہم قلب کی جمع، قاف لام با روٹ ورڈ ہے۔ مراد ہے اللہ تعالیٰ نے اصحاب کہف کو کے دلوں کو جما دیا، مضبوط کر دیا، انہیں ثابت قدمی عطا کی۔ اب آیت نمبر 15 کی طرف آتے ہیں، ورڈ ٹو ورڈ ٹرانسلیشن، آیا 15 انشاءاللہ۔ ہا اولائی، یہ ہے قومنا، قوم نا ہماری، قومنا ہماری قوم، اتخذو انہوں نے بنا لیے، من دونہی اس کے سوا، آلہتن کئی الہ، لولا کیوں نہیں، یاتونا وہ لائے، علیہم ان پر، بسلطان کوئی دلیل، بین واضح، فمن تو کون، ازلمو بڑا ظالم ہے، ممن اس سے جو، افطرا گھڑ لے، اللہ اللہ پر، کذبا جھوٹ۔ رواں ترجمہ دیکھتے ہیں انشاءاللہ۔ اب انہوں نے کہا اصحاب کہف نے، ان ہماری قوم کے لوگوں نے اس کے سوا، اللہ کے سوا اور معبود بنا رکھے ہیں، بھلا یہ ان کے خدا ہونے پر کوئی کھلی دلیل کیوں نہیں لاتے؟ اب انہوں نے معبود جو بنا رکھے ہیں تو کوئی دلیل لائیں کہ اللہ نے کب کہا کہ جو اللہ کے سوا کوئی معبود ہے؟ تو اس سے زیادہ کون ظالم ہے جو خدا پر جھوٹ افترا کرے؟ تو یہ کہتے ہیں ہا اولائی قوم اتخذوا من دونی آلہہ، یہ ہماری قوم جس نے اللہ کے سوا معبود بنا رکھے ہیں، لولا یاتون علیہم بسلطان بین،
ان کی خدائی کی یہ کوئی صاف دلیل کیوں پیش نہیں کرتے؟ فمن ازلم ممن افترا علی اللہ کذبا، اور اللہ پر جھوٹا افطرا باندھنے والوں سے زیادہ ظالم کون ہے؟ یہ ظالم لوگ ہیں، اللہ پہ اپنی طرف سے گھڑ گھڑ کے جھوٹا افطرا باندھ رہے ہیں، اور اللہ کے ساتھ لوگ دوسرے معبودوں کو، بتوں کو شریک کر رہے ہیں۔ تو اللہ پر جھوٹ باندھنے والوں سے زیادہ کون ظالم ہوگا؟ یہ ظالم لوگ ہیں۔ تو آپ کا Q&A ہے، اس آیت میں سب سے بڑا ظالم کس کو کہا گیا ہے؟ بتائیے، کون بتائے گا؟ اب جو بہنیں بتا چکی ہیں وہ نہ بتائیں، تیسری چوتھی پانچویں بہن کو، دوسری بہنوں کو موقع دیں۔ اس آیت میں سب سے بڑا ظالم کس کو کہا گیا ہے؟ اللہ پر جھوٹ باندھنے والوں کو۔ ویا کی بارک اللہ فی، جزاک اللہ خیر جی۔ اللہ پر جھوٹ باندھنا۔ جی تو Q&A دیکھ لیتے ہیں، اس آیت میں سب سے بڑا ظالم کس کو کہا گیا ہے؟ آپ لوگ کا جواب درست ہے۔ جی اسما بہن بھی ہماری جواب لکھتی، وہ ریٹن میں لکھتی ہیں، جو اللہ تعالیٰ پر جھوٹ کھڑے یعنی شرک کرے، ٹھیک ہے، اوکے۔ اب آیت نمبر 16 ورڈ ٹرانسلیشن، و اور از جب، اعتزل تموہم، اعتزل الگ ہو گئے، تو تم، ہم ان سے، اعتزل تموہم الگ ہو گئے تم ان سے، و اور ما جن کی، وما اور جن کی، یعبدونا وہ عبادت کر رہے ہیں، اللہ سوائے اللہ، اللہ کے، فاؤ تو بنا لو، تو پناہ لو، فاوا پناہ لینے کو کہتے ہیں، فاؤ تو پناہ لو، الا طرف، الکہفی غار کے، ینشر وہ پھیلا دے گا، لکم تمہارے لیے، ربکم ربکم تمہارا، ربکم رب تمہارا، من رحمتہ من سے، رحمتی رحمت ہی اپنی، من رحمتہ اپنی رحمت میں سے، ویحیی وہ اور حیی وہ مہیا کرے گا، ویحیی اور وہ مہیا کرے گا، لکم تمہارے لیے، من امرکم تمہارے معاملے میں سے، مرفقاً سہولت، آسانی۔ نما ترجمہ، رننگ ٹرانسلیشن، جب تم ان سے اور ان کے سوا ان کے معبود اور معبودوں سے کنارہ کش ہو گئے، اور اب تم کسی غار میں جا بیٹھو، تمہارا رب تم پر اپنی رحمت پھیلا دے گا، اور تمہارے لیے تمہارے کام میں سہولت مہیا کر دے گا، سہولت مہیا کر دے گا۔ تو ہم دیکھتے ہیں کہ وَإِذِ اعْتَزَلْتُمُوهُمْ وَمَا يَعْبُدُونَ إِلَّا اللَّهَ، جب تم ان سے ان کے سوا ان کے معبودوں سے کنارہ کش ہو گئے، فَأَوْا إِلَى الْكَافِ تو اب کسی غار میں جا بیٹھو، يَنشُرْ لَكُمْ رَبُّكُمْ مِنْ رَحْمَتِهِ تمہارا رب تم پر اپنی رحمت پھیلا دے گا، وَيُحَيِّ لَكُمْ مِنْ أَمْرِكُمْ مِرْفَقًا اور مرفقہ اور تمہارے لیے تمہارے کام میں سہولت مہیا کر دے گا۔ یعنی جب، اب اصحاب کہف کہتے ہیں، یعنی جب تم اپنی قوم کے معبودوں سے کنارہ کشی کر لی ہے، تو اب جسمانی طور پر بھی ان سے علیحدگی اختیار کر لو۔ ذہنی طور پر کو یہ مائگریٹ کر چکے تھے نا کہ ہمیں تو یہاں سے چلنا ہے، تو اب جسمانی طور پر خود بھی چلے گئے، یہ اصحاب کہف نے آپس میں کہا۔ چنانچہ اس کے بعد وہ ایک غار میں جا چھپے، جب ان کے غائب ہونے کی خبر مشہور ہوئی تو تلاش کیا گیا، لیکن وہ اسی طرح ناکام رہے جس طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تلاش میں کفار مکہ غار سور تک پہنچ جانے کے باوجود، جس میں آپ حضرت ابوبکر صدیق کے ساتھ موجود تھے، ناکام رہے تھے۔ آپ کو پتا ہے کہ بالکل اسی طرح اصحاب کہف تک وہ نہ پہنچ سکے۔ اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بھی یہی ہوا تھا، جب آپ اللہ کے حکم سے بہت ظلم و تشدد بڑھ گیا تو مکے سے مدینہ ہجرت کی تھی، تو حضرت ابوبکر صدیق ان کو یار غار کہا جاتا ہے، ٹھیک ہے، تو وہ آپ کے ساتھ غار میں تھے، مکے سے آگے چلے تھے تو غار میں تھے، اور کفار میں مکہ ڈھونڈتے ڈھونڈتے غار تک بھی پہنچ گئے تھے، غار سور تک، مگر وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچنے میں ناکام رہے۔ تو اس کے متعلق حدیث آتی ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق، جب وہ غار میں تھے، ثانی اسنین کہا جاتا ہے نا حضرت ابوبکر صدیق کو، میں حدیث دیکھ لیتے ہیں، بس صحیح بخاری کی ہے، میں نبی حضرت ابوبکر صدیق فرماتے ہیں، میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ غار میں تھا، میں نے جو سر اٹھایا تو قوم کے چند لوگوں کے قدم باہر نظر آئے، میں نے کہا اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اگر ان میں سے کسی نے بھی نیچے جھک کر دیکھ لیا تو وہ ہمیں ضرور دیکھ لے گا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اسکت یا ابا بکر اسنان اللہ ثالثہما، اسنان کہتے دو کو، ابو بکر خاموش رہو رضی اللہ عنہ، ہم ایسے دو ہیں جن کا تیسرا اللہ ہے۔ یعنی دیکھیں کتنا اللہ پہ ایمان، اصحاب کہف کی طرح
کہ ہم دو اکیلے نہیں ہیں، تیسرا ہمارا اللہ ہے، اور ہمیں جو ہے مکہ کے کافر ہمیں دیکھ نہیں سکیں گے، گو کہ وہ غار سور تک پہنچ گئے۔ ایک اور حدیث میں اللہ تعالیٰ آپ سسم فرماتے ہیں، صحیح بخاری کی ہے، وہ وقت قریب ہے جب مسلمانوں کا سب سے عمدہ مال اس کی بکریاں ہوں گی، اور جن کے پیچھے وہ پہاڑوں کی چوٹیوں اور برساتی وادیوں میں اپنے دین کو بچانے کے لیے بھاگ جائے گا۔ دیکھیں آپ سسم نے ابھی سے بتا دیا کہ وہ وقت آئے گا، دین پہ چلنا مشکل ہو جائے گا، جیسے یہ اصحاب کہف کے لیے مشکل ہو گیا۔ تو کیا کریں گے اس وقت لوگ؟ ان کے جو مال ہوں گے نا، عمدہ بکریاں ہوں گی۔ بکریاں ظاہر ہے بہت کام کی ہوتی ہیں، وہ ان سے دودھ دھوتے ہیں، دودھ نکلتا ہے، دودھ سے مکھن، گھی، پنیر، کتنی چیزیں ملتی ہے نا۔ تو وہ اپنی بکریاں لے کے وہ پہاڑوں کی چوٹیوں اور برساتی وادیوں میں اپنے دین کو بچانے کے لیے بھاگ جائے گا، ایسا وقت آئے گا۔ اور یہ جو ہماری جتنی ٹیکنالوجی ہے نا، جو ہے اتنی جنگیں ہوں گی، آپ کو پتا ہے نا کتنی جنگوں کا غزوہ ہند ہونے والی ہے۔ کل بھی آپ نے پڑھا تھا، اس کے درس میں ہم نے پڑھا تھا دجال کے، کہ جو غزوہ ہند میں حصہ لے گا، جو دجال کے خلاف جہاد کرے گا، وہ آگ سے محفوظ ہو جائے گا۔ تو غزوہ ہند ہونے والی ہے، 3rd ورلڈ وار کا بھی پریڈکشن ہے، اور پتہ نہیں کیا کہ اللہ تعالیٰ بچائے، ہم پناہ مانگتے ہیں۔ اور ایسا بھی وقت آئے گا کہ دین پہ چلنا مشکل ہو جائے گا۔ تو اپنے دین کو اصحاب کہف کی طرح بچانے کے لیے اپنی بکریاں لے کے پہاڑوں کی چوٹیوں برساتی وادیوں میں بھاگ جائیں گے لوگ، سچے ایمان والے، مضبوط ایمان والے، وربتنا، یہی تھا نا کہ جن کے دل اللہ نے مضبوط کر دیے، وہ ثابت قدم ہو گئے، تو وہ وہاں بھاگ جائیں گے۔ اور ایسی وار اور ایسی چیزیں ہوں گی کہ آپ کو پتہ ہے نا کہ یہ اب تو ٹینکرز اور جو ہے تلواروں نیزوں کی تو جنگ نہیں، اب تو جو ہے آپ کو معلوم ہے اتنی ترقی ہو چکی ہے کہ ایسی ٹیکنالوجی ہے کہ ایک بٹن دبائیں گے تو ملکوں کے ملک تباہ ہو جائیں گے، ٹھیک ہے نا۔ تو اس طرح کی وار ہوگی، تو وہ پھر کیا ہوگا کہ جتنی ٹیکنالوجی ہے سب ختم ہو جائے گی۔ ذرا جتنی ہم نے ترقی کی ہے تو عروج کا تو زوال ہونا ہے، اپنے ہاتھوں ماریں گے، ساری چیزیں آنن فانن میں تباہ ہو جائیں گے، ایک بٹن سے دبائیں گے تو سارا ٹیکنالوجی ایسی ہے کہ سب جو ہے فنا ہو جائے گا، اور پھر انسان جو ہے گائے، گھوڑے، اونٹوں پر، بکریوں پہ آ جائے گا، کھیتی باڑی کرے گا، اپنے ہی آپ کی تباہی ہو جائے گی۔ تو وہ وقت آ جائے گا، اور پھر وہ لوگ جو ہے اپنے دین کو بچانے کے لیے وہ لوگ بھی چوٹیوں پہ اور وادیوں میں چلے جائیں گے۔ تو پھر ہم دیکھتے ہیں کہ اصل میں کیا تھا کہ دائنا دیوی کے مندر کی شہرت اور شرکیہ رسوم و رواج تھی۔ جس زمانے میں ان توحید پرست نوجوانوں نے، اصحاب کہف نے غار میں پناہ لی تھی، اس وقت شہر افسوس جس کے یہ لوگ باشندے تھے، ایشیائی کوچک میں بت پرستی اور جادوگری کا سب سے بڑا مرکز تھا۔ وہاں ڈائنا دیوی کا ایک عظیم الشان مندر تھا جس کی شہرت تمام دنیا میں پھیلی ہوئی تھی، اور دور دور سے لوگ اس کی پوجا پاٹ کے لیے آتے تھے۔ وہاں کے جادوگر، عامل، فالگیر اور تعویذ لکھنے والے دنیا بھر میں مشہور تھے۔ شام اور پیلسٹائن، فلسطین اور مصر تک، ایجپٹ تک ان کا کاروبار چلتا تھا، اور اس کاروبار میں یہودیوں کا بھی خاصا حصہ تھا، جو اپنے فن کو سیدنا سلیمان علیہ السلام کی طرف منسوب کرتے تھے۔ سورۃ البقرہ میں بھی ہے نا کہ سلیمان علیہ السلام نے جادو نہیں سکھایا تھا نا، تو یہ لوگ سلیمان علیہ السلام کی طرف منسوب کرتے تھے۔ سلیمان علیہ السلام کے جو معجزے تھے نا، جنوں سے بات کر لینا، پرندوں سے، سب ان کے تابع تھے، تو وہ لوگ اس کو جادو کی طرف منسوب کرتے تھے، جھوٹ گڑھتے تھے، تو اپنے فن کو سیدنا سلیمان علیہ السلام کی طرف منسوب کرتے تھے۔ شرک اور اوہام پرستی کے اس ماحول میں توحید پرستوں کا جو حال ہو رہا تھا، اس کا اندازہ اس فکرے سے کیا جا سکتا ہے جو اگلے رکوع میں آ رہا ہے، کہ اگر انہیں ہم پر اختیار مل گیا تو وہ لوگ ہمیں یا تو سنسار کر ڈالیں گے، یا پھر ہماری اسی بت پرستی اور شرک والے مذہب میں واپس چلنے پر ہمیں مجبور کر دیں گے۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ نے ان کی دعا قبول فرمائی اصحاب کہف کی، اور انہیں اپنے دامن رحمت میں لے کر سلا دیا، صدیوں تک ان پر نیند طاری کر دی۔ الکافی ینشر لکم ربکم من رحمتہ ویہیئ لکم من امرکم مرفقا، تو انہیں اپنی دامن رحمت میں لے کر صدیوں تک ان پر نیند طاری کر دی۔ اور جب وہ جاگے تو یہ توحید اور توحید پرستوں کا دشمن بادشاہ دقیانوس مر کھپ چکا تھا، اور جو موجودہ بادشاہ تھا اس نے عیسائیت کا مذہب قبول کر لیا تھا، وہ جیو بن گیا تھا۔ اس بادشاہ کا نام قیصر تھیوڈیسس ثانی بتایا جاتا ہے، قیصر تھیوڈیسس ثانی بتایا جاتا ہے۔ اس کے دور میں پوری رومی سلطنت نے
عیسائیت کا مذہب قبول کر لیا تھا، لہٰذا اب توحید پرستوں پر کوئی ایسی سختی نہ رہی تھی جو دقیانوس کے زمانے میں تھی۔ اب جب یہ اٹھے تو توحید پرستوں پہ سختی نہیں تھی، کیونکہ دقیانوس تو مر چکا تھا اور رومی سلطنت نے جوز بن گئے تھے، عیسائیت کا مذہب قبول کر لیا تھا۔ تو ہم دیکھتے ہیں نا کہ ہمیں کیا پتہ چلا اس آیت سے کہ جو اللہ کی خاطر قربانی کرتا ہے، ہجرت کرتا ہے، تو اللہ بھی اس کی مدد ضرور کرتے ہیں، اس پر اپنی رحمت نچھاور کرتے ہیں، اس کے معاملے میں آسانی پیدا کرتے ہیں۔ ینشر لکم ربکم من رحمتہ ویہیئ لکم من امرکم مرفقا۔ تو چلے آپ کا Q&A ہے۔ اس آیت میں ہمارے لیے کیا سبق ہے؟ جو ہماری آیت 16 ہے، اسکرین پہ دیکھیں جی، کیا سبق ہے؟ کیا سیکھا ہم نے؟ کون بتائے گا؟ آیت دکھا دیں اسکرین پہ، آیت سے بتائیں۔ چلیے اس آیت میں ہمارے لیے کیا سبق ہے؟ کون بتائے گا؟ آواز آ رہی نا میری؟ ہاں اپنے دین کو بچانے کے لیے لوگ بھاگ پڑیں گے۔ جی، بھاگ پڑیں گے، ہاں۔ اور دین کو بچانے کی کوشش کرنا ہے، اور یہ کہ ہمیں جیسے دوسرے کے لیے آسان کے سامان مہیا کرنا ہے۔ جی چلیں ہم لوگ دیکھ لیتے ہیں اللہ اسکرین پہ خیر۔ اس آیت میں ہمارے لیے کیا سبق ہے۔ دیکھ لیتے ہیں، جب کوئی اللہ کی خاطر قربانی کرتا ہے، جیسے اصحاب کہف نے کی، جیسے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کی، ہجرت کرتا ہے، انہوں نے بھی ہجرت کی تھی، تو انہوں نے غار میں ہجرت کی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو مکہ سے مدینہ جانا پڑا، تو کافر ان کو دیکھ نہیں سکے، تو اللہ بھی اس کی مدد ضرور کرتے ہیں، اس پر اپنی رحمت نشاور کرتے ہیں، اس کے معاملے میں آسانی پیدا کر دیتے ہیں۔ آسانی یہ پیدا ہوئی کہ غار تک پہنچ ہی نہ سکے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بھی اس میں پہنچ نہیں سکے تھے، کافر دیکھ ہی نہیں سکے تھے، حالانکہ نیچے سے پیر نظر آ رہے تھے ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے۔ تو جو اللہ کی خاطر ہجرت قربانی کرتا ہے، ہجرت کرتا ہے، دین کو بچانے کے لیے وہ جگہ ہی چھوڑ دیتا ہے جہاں بت پرستی ہو رہی تھی، تو اللہ بھی اس کی مدد ضرور کرتے ہیں، اس پر اپنی رحمت نشاور کرتے ہیں، اس کے معاملے میں آسانی پیدا کرتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ آیت نمبر 17 ورڈ ٹو ورڈ ٹرانسلیشن دیکھیے اب کس طرح کی مدد آتی ہے۔ آیت نمبر 17 بھی ہمیں بتائے گی۔ وہ اور ترا، میوٹ کر دیں اپنے آپ کو۔ وہ اور ترا، آپ دیکھتے، الشمسا، سورج کو، اذا، شمسا تو سورج ہے، اور چاند کو کیا کہتے ہیں؟ قمر۔ جی جزاک اللہ، کمر۔ جزاک اللہ خیر، بارک اللہ فیک۔ اذا، جب، طلعت، وہ طلوع ہوتا ہے، تزاورو، وہ کنارہ کر جاتا ہے، ان کافین، ان کے غار سے، ذات الیمینی، دائیں جانب، وَإِذَا، اور جب، غربت، وہ غروب ہوتا ہے، تخرجہم، وہ کترا جاتا ان سے، یہ ذات الشمالی، بائیں جانب، وہم، اور وہ، فی فجوتن، ایک کھلی جگہ میں تھے، منہ، اس غار کی، ذالکا، یہ، من آیاتی، نشانیوں میں سے ہیں۔ اچھا، آیاتی تو پلورل ہے نا، جمع ہے، نشانیاں، تو اس کا واحد کیا ہے، سنگولر کیا ہے؟ آیاتی کا آیت۔ جی آیت، جی جزاک اللہ خیر۔ آیتن، اسما بہن بھی لکھ رہی ہیں، آیتن، اللہ کی، من، جسے، یہدی، ہدایت دے، اللہ، فہوا، تو وہی، المہتدی، ہدایت پانے والا ہے، ومن، اور جسے، یدلل، وہ بھٹکا دے، فلن، لن، ہرگز نہیں، فلن، تو ہرگز نہیں، تجدہ، آپ پائیں گے، لہو، اس کے لیے، ولین، کوئی دوست، مرشدن، راہ نمائی کرنے والا۔ رننگ ٹرانسلیشن کی طرف آتے ہیں انشاءاللہ آیت کے۔ اور جب سورج نکلے تو تم دیکھو گے دھوپ ان کے غار سے دائنی طرف سمٹ جائے، اور جب غروب ہو تو ان سے بائیں طرف کترا جائے، اور وہ اس کے میدان میں تھے۔ یہ خدا کی نشانیوں میں سے ہے، جس کو خدا ہدایت دے یا وہ ہدایت یاب ہے، اور جس کو گمراہ کرے تو تم اس کے لیے کوئی دوست، راہ بتانے والا نہ پاؤ گے۔ تو ہم دیکھتے ہیں اس آیت کو، وَتَرَى الشَّمْسَ إِذَا طَلَعَتْ تَزَاوَرُ عَنْ كَهْفِهِمْ ذات الیمینی وَإِذَا غَرَبَتْ تَقْرِضُهُمْ ذات الشمالی وَهُمْ فِي فَجْوَةٍ مِّنْهُ۔ آپ دیکھیں گے کہ جب سورج نکلتا ہے تو ان کے غار سے دائیں طرف سے ہٹا رہتا ہے، اور جب غروب ہوتا ہے تو بائیں طرف کترا کر غروب ہوتا ہے، اور وہ نوجوان اس غار کی وسیع جگہ میں لیٹے ہیں۔ غار کا محل وقوع اور ہوا کی آمد و رفت کے بارے میں بتایا جا رہا ہے۔ اس غار کا منہ شمال کی جانب تھا، ٹھیک ہے، ساؤتھ کی جانب، ہاں، شمال ساؤتھ کو کہتے ہیں،
اور دوسری طرف کچھ چھوٹے موٹے سوراخ تھے، لیکن وہ اتنے تنگ تھے غار کے سوراخ کہ ان میں سے آدمی گزر نہیں سکتا تھا۔ اس طرح غار میں ہوا کی آمد و رفت بھی رہتی تھی، کیونکہ چھوٹے چھوٹے سوراخ تھے تو ہوا کی آمد و رفت بھی جاتی تھی، ہوا بھی جاتی تھی غار میں، اور گائے گائے سورج کی روشنی اور دھوپ بھی اندر پہنچ جاتی تھی۔ لیکن چونکہ اس کا دہانہ شمال کی جانب تھا، اس کا منہ، لہٰذا دھوپ کی شدت اور تمازت سے یہ لوگ بالکل محفوظ تھے۔ سانس لینے کے لیے جس قدر تازہ ہوا یا آکسیجن کی ضرورت تھی وہ بھی انہیں مہیا ہو رہی تھی چھوٹے چھوٹے سوراخوں سے، اور صحت کے لیے جتنی دھوپ ضروری تھی وہ بھی چھوٹے سوراخوں سے مہیا ہو رہی تھی۔ تو صحت کے لیے جتنی دھوپ ضروری تھی، وائٹامن ڈی کیا لیتے ہیں ہم لوگ، وہ بھی چھوٹے موٹے سوراخ سے اندر پہنچ جاتی تھی۔ اچھا، تو آگے فرمایا کہ وَهُمْ فِي فَجْيَةٍ مِّنْهُ ذَلِكَ مِنْ آيَاتِ اللَّهِ مَن يَهْدِ اللَّهُ فَهُوَ الْمُهْتَدِ وَمَن يُضْلِلْ فَلَن تَجِدَ لَهُ وَلِيًّا مُرْشِدًا۔ تو وہ نوجوان اس غار کی وسیع جگہ میں لیٹے ہیں، اور یہ اللہ کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے، جسے اللہ ہدایت دے وہی ہدایت پا سکتا ہے، اور جسے وہ بھٹکا دے تو آپ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کے لیے ایسا کوئی مددگار نہ پائیں گے جو اسے راہ راست پر لا سکے۔ یعنی اللہ تعالیٰ کا ان توحید پرستوں کو ایسی غار کی جانب رہنمائی کر دینا، پھر انہیں صدیوں تک سلائے رکھنا، شمسی حساب سے 300 سال سولر کیلنڈر سے، اور لیونر کیلنڈر قمری حساب سے 309 سال، یعنی صدیوں تک سلائے رکھنا، یہ باتیں اللہ تعالیٰ کی قدرت کاملہ سے تعلق رکھتی ہیں۔ اس طرح اللہ تعالیٰ نے انہیں راہ ہدایت پر ثابت قدم رکھا۔ بلا شبہ جو شخص راہ ہدایت پر ڈٹ جانے کا عزم کر لیتا ہے تو اللہ اس کے لیے کوئی راہ پیدا فرما دیتا ہے جس سے اس کی مشکل آسان ہو جاتی ہے۔ تو جب کوئی اللہ کے دین کے لیے قربانی دیتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کی مدد میں کائنات کے قوانین بھی بدل دیتے ہیں۔ دیکھیں کائنات کے قوانین بدل گئے، اس کی آپ نے میری پوری لوکیشن میں نے آپ کو سمجھائی، چھوٹے سوراخوں سے دھوپ بھی جا رہی ہے جتنی کہ ضروری ہوتی ہے۔ سویا ہوا آدمی تو وائٹامن ڈی اور وائٹامن ای نہیں لے سکتا نا، ہوا بھی پہنچ رہی ہے ان کو، اور شمال کی طرف تھا ان کا دہانہ غار کا منہ، تو جو ہے دھوپ بھی نہیں جاتی تھی۔ ہم بھی تو رات کو لائٹ بند کرتے ہیں، اور اگر دن میں بھی سوتے ہیں تو ہمارے بلائنڈز اور ہم کٹرز ڈال لیتے ہیں نا، تو اللہ تعالیٰ اس کی مدد میں کائنات کے قوانین بھی بدل دیتے ہیں۔ کائنات کی ہر چیز ایسا لگ رہا ہے اس آیت میں کہ اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے ان کی مددگار بنا دی، ٹھیک ہے نا۔ دھوپ روشنی کیسے اس غار میں کے دیکھے نقشہ اللہ نے بتایا کہ کس طرح دھوپ بھی جاتی تھی، اور جتنی ضروری تھی سوراخوں سے چھوٹے ہے، ٹھیک ہے نا، اور ہوا بھی جاتی تھی، اور دہانے جو کہ شمال کی طرف تھا اس کا منہ، تو بہت زیادہ دھوپ کھلی دھوپ بھی نہیں جاتی تھی، جتنی ضرورت ہی پہنچتی تھی۔ تو Q&A ہے آپ کا، ذالکا من آیات اللہ اصحاب الکاف کے غار میں اللہ کی مدد میں ہمارے لیے کیا نشانی، کیا آیات اللہ ہے، کیا نشانیاں ہیں، اصحاب اللہ کی مدد کس طرح آئی، پوری تفسیر میں نے کی، اپنے اون ورڈز میں بتا دیں جلدی سے، بسم اللہ۔ غار چھوٹے چھوٹے سوراخ تھے تاکہ وہاں سے وہ اللہ تعالیٰ ان کو ہوا بھی پرووائڈ کر رہے تھے، اس میں سے ان کو دھوپ بھی مل رہی تھی، وائٹامن ڈی بھی مل رہا تھا، تو جی وہ آرام سے سو کروٹ بھی اللہ تعالیٰ ان کو چینج کروا رہے تھے۔ جزاک اور اللہ میں خیر۔ کہتی تھی کہ وہ لوگ جیسے غار میں تھے تو اس میں جیسے اللہ تعالیٰ کروٹ چینج کروائی تھی تو ان کے پاس ایک کتا بھی تھا، ہاں وہ 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 آگے غار ہم، کی سرحد میں کھڑا تھا، وہ حفاظت کر رہا تھا کہ کوئی آ نہ جائے، جی بارک اور اللہ وہ فیک، لوگ جی بالکل وہیں صحیح، پہ جی جی، ڈاگ کا بھی کتے کا بھی، بارک اللہ فیک، ماشاء اللہ ماشاء اللہ۔ چلیں، ذالکا اب دیکھ لیتے ہیں کیوں ہے، ذالکا من آیات اللہ اصحاب الکاف کے غار میں اللہ کی مدد میں ہمارے لیے کیا نشانی، بارک اللہ فلمک، جب کوئی اللہ تعالیٰ کے دین کے لیے قربانی دیتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کی مدد میں کائنات کے قوانین بھی بدل دیتے ہیں، کائنات کی ہر چیز اس کی مددگار بن جاتی ہے۔ دیکھیں یہاں سے ایمان کتنا مضبوط ہوتا ہے کہ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ اچھا میں جو ہے نا قرآن کو مطلب سے سمجھوں گی تو میری پکڑ ہو جائے گی۔ بھائی پکڑ تو ویسے بھی ہوگی، خبر کے 3 سوال تو حاضر ہیں، جیسی خبر میں جو ہے ہمیں دفنایا جائے گا موت کو، تو وہ فرشتے آ جاتے ہیں اور جو ہے پوچھتے ہیں، کیا پوچھتے ہیں، کیا پوچھتے ہیں کہ من ربو کا، تمہارا رب کے کون ہے، من دینو کا، تمہارا دین کیا، تو دین میں تو سب کچھ آ جاتا ہے، اور ما علم کا بھی آجا رسول، کہ تمہارا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں، اس شخص کے بارے میں، صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کیا خیال، کیا جانتے ہو۔ تو جو نیک روح ہوگی وہ کہے گی میرا رب اللہ ہے، میرا دین اسلام ہے، وہ اللہ تعالیٰ زبان کو وہ یہ جوابات صحیح دے دے گا، وہ میت جو ہے جواب سے وہ انسان صحیح دے دے گا۔ اور میں آپ سے سلام آئے تھے، نور فرقان ہدایت روشنی لے کے آئے تھے، تو کیسے پکڑنی ہوگی، نہیں پڑھیں گے تو بلکہ نقصان اور خسارے میں رہیں گے، پڑھیں گے
تو فائدے میں رہیں گے، جواب بھی آسان ہوں گے، اللہ تعالیٰ ثابت قدمی بھی دیں گے، علم بھی آئے گا، عمل بھی بدلے گا، شرک و بدعت چھوٹ جائے گی، اور جو ہے اللہ تعالیٰ جو ہے ایمان میں وزید نہ ہوں ہے نا، ان کے ایمان میں اللہ نے زیادہ ہدن، ایمان میں ہدایت میں اضافہ بھی ہوگا، ایمان مضبوط ہوگا، اور جب دین پہ چلیں گے صرف اللہ کا ڈر ہوگا، اللہ کو خوش کر رہے ہوں گے، لوگوں کو خوش نہیں کر رہے ہوں گے نا، لوگوں کی جو ہے اطاعت میں اللہ کو ہمیں ناراض نہیں کرنا، اللہ کی اطاعت کریں تاکہ لوگ بھلے ناراض ہو جائیں، ٹھیک ہے نا؟ تو ہم کافی چیزوں سے بچیں گے، مخلوط پارٹیاں نہیں رکھیں گے جس میں بے پردگی ہو، عورت جو ہے مرد جو ہے عورتوں کو بنا سبرا دیکھیں، پھر اپنی بیوی کو کمپیئر کریں، اور پھر گھروں میں خرابیاں پیدا ہوئیں، کتنی چیزیں ہیں نا، دین پہ چلیں گے تو کتنے فائدے ہوں گے، کہ ایک روایت بھی ہے نا کہ وہ کہ 40 دن بارش ہوتی رہے مسلسل، اس سے آپ نے فرمایا کہ اس سے زیادہ یہ اچھا ہے کہ تم اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ میرا ایک قانون میرا نافذ کر دو، میرا ایک حکم نافذ کر دو، اگر ایک حکم پردے کا ہی نافذ ہو جائے تو گھروں میں فتنے فساد ختم ہو جائے، جو کمپیریزن ہوتا ہے کہ فلاں کی بیوی اچھی، فلاں کا وہ اچھا، فلاں اچھا، مخلوط پارٹیاں نہ ہو، پردے میں ہوں ہم، سیگریگیشن ہو، ہماری گیدرنگ ہو، میرے گھر میں میرے بچوں کو بھی اللہ توفیق دے، شادی بیاہ میں بچے نہیں مان رہے ہوتے، اچھا اپنی ذات سے تو ہم شروع کریں کہ مکس گیدرنگ ہے تو اب دوپٹے میں اس میں ابائے میں بیٹھیں، کورڈ بیٹھیں، ٹھیک ہے، اور پھر جو ہے میوزک پارٹیاں رکھتے ہیں، ڈی جیز ہوتے ہیں بڑے بڑے، ان میں ہم نہ جائیں، بعض دفعہ ہاں مجبوری ہوتی ہے، نیئر اینڈ ڈیئر کن ریلیٹیوز ہوتے ہیں تو علماء کہتے ہیں دروازہ نہ بند کریں، آپ آگے دین کیسے پھیلائیں گے، لیکن ہر کوئی بلا رہا ہے اس میں چلے جائیں، جب آپ کا پتہ چل جاتا ہے تو جو آپ کے دور کے لوگ ہوتے ہیں وہ تو بلاتے نہیں، پتہ ہے کہ نہیں یہ نہیں آئیں گی، لیکن بعض دفعہ کن ریلیشن شپ میں مجبوری ہو جاتی ہے، یا آپ کو دیکھ کے وہ بھی چھوڑ دیتے ہیں کہ ہماری فلاں آپا بڑی ہے یا ہماری چھوٹی بہن ہے، ہمیں محبت ہے، ہم ایسی پارٹی نہیں رکھیں گے کہ جس میں میوزک اور گانا اور بے پردگی ہو اور مرد اور ساتھ بیٹھے، تو بعض دفعہ ہمارے عمل سے بھی بہت سی چیزیں بدل جاتی، جب ہم اپنی ذات میں کر رہے ہوتے ہیں بچے بھی چینج ہوتے ہیں، اور فرق تو دیکھے پڑتا ہے، اور سچ تو سچ ہے اور جھوٹ تو جھوٹ ہے، اگر نہ بھی پڑھے تو ان کو یہ پتا ہے کہ جو آپ عمل کر رہی ہے، قرآن کی محفلوں میں جا رہی ہے، اللہ رسول کی بات سچی ہے، اللہ رسول سے ومن اصدقا، اللہ رسول سے زیادہ کس کی بات سچی ہو سکتی ہے نا، تو اللہ تعالیٰ جب قربانی دیں گے تو دیکھیں قوانین بھی بدل دیے، کائنات کی ہر چیز اس کی مددگار بن گئی، اللہ تعالیٰ نے کہا ہے نا کہ تم چل کے آؤ میں دوڑ کے آؤں گا، تم ایک ہاتھ آؤ تو تم ایک بالش آؤ تو میں ایک ہاتھ آؤں گا، میں تمہارے ہاتھ پیر بن جاؤں گا، وہ حدیث بھی آپ کو پتا ہے نا، تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ ہمیں جو کچھ ہم پڑھتے ہیں سنتے ہیں سمجھتے ہیں اس پہ چلنے کی عمل کرنے کی بھی توفیق عطا فرمائے، پریکٹیکل مسلم بنے، کیونکہ کوئی ہمارے کام نہیں آئے گا، نہ بھائی چھڑائے گا، نہ بہن چھڑائے گی، نہ اولاد چھڑائے گی، نہ شوہر چھڑائے گا، جن کی محبتوں میں ہم اللہ کے بات کو نہیں مانے، کوئی نہیں، خبر کے جواب دینے کوئی نہیں آئے گا، حشر کے میدان میں جب صورت سوا نیزے پہ ہوگا کوئی بچانے نہیں آئے گا، جنت دوزخ اللہ ہی دیں گے، اللہ کو راضی کریں گے تو وہ دیں گے، تو اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن و سنت پہ چلنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ان آیات سے، اور یہ جو نوجوان تھے ہمارا تو ایمان اور مضبوط ہونا چاہیے کہ لوگوں کی اطاعت کر کے بندوں کو ناراض نہیں کرنا، اللہ کی اطاعت کرنی ہے تو ہمارا اپنا فائدہ ہے نا، تو بس آیت 18 کر کے ہم کنکلوڈ کرتے ہیں انشاءاللہ، ورڈ ٹو ورڈ ٹرانسلیشن، وَتَحْسَبُهُمْ، اور آپ سمجھتے نہیں، آپ سمجھتے انہیں ایقاظاً کہ وہ جاگ رہے ہیں، وہم حالانکہ وہ رقود سوئے ہوئے ہیں، وَنُقَلِّبُهُمْ، ہم کروٹیں بدلتے رہتے ہیں ان کی، ذات الیمینی دائیں جانب، و ذات الشمالی اور بائیں جانب، وَقَلْبُهُمْ اور کتا ان کا، باسطٌ پھیلائے ہوئے تھا، ذراعیہ اپنے دونوں ہاتھ، بالوسیدی دہانے پر، لو اگر اطلعت جھانکتے آپ علیہم ان پر، لولیتا البتہ پیٹ پھیر لیتے آپ، منہم ان سے، فرارن بھاگتے ہوئے، فرار ہونا نا، فرار ہونے والا کیا کرتا ہے، بھاگ کے چلا جاتا ہے، ولا ملیتا اور البتہ بھر دیے جاتے آپ، منہم ان سے، روب میں، رننگ ٹرانسلیشن آیت 18 رواں ترجمہ، اور تم ان کو خیال کرو کہ جاگ رہے حالانکہ وہ سوتے ہیں، اور ہم ان کی کو دائیں اور بائیں کروٹ بدلاتے ہیں، اور ان کا کتا چوکھٹ پر دونوں ہاتھ پھیلائے ہوئے تھا، اگر تم ان کو جھانک کر دیکھتے تو پیٹ پھیر کر بھاگ جاتے اور ان سے دہشت میں آ جاتے۔ ابھی یہ کچھ بہنوں نے جواب دیا تھا نا، ہماری بچیوں نے، بہنوں نے، کہ کتا بھی تھا یہ سارا کچھ، اور اللہ تعالیٰ کروٹ بدلواتے Q&A میں، تو ہم دیکھتے ہیں وَتَحْسَبُهُمْ أَيْقَاظًا وَهُمْ رُقُودٌ، اے محمد آپ خیال کرتے ہیں کہ وہ ایقاظاً بیدار ہیں، جاگے ہوئے ہیں،
वहुम रुकूद, हालांकि वो सोए हुए थे। एकाज यकज की जमा और रुकूद राकिद की जमा है। वो बेदार इसलिए महसूस होते थे कि उनकी आंखें खुली हुई थी, जिस तरह जागने वाले शख्स की खुली होती। बास कहते हैं ज्यादा करवटें बदलने की वजह से वो बेदार नजर आते थे। ठीक है। वनुक़ल्लिबुहुम ज़ातल यमीनी व ज़ात शिमाली, और खुद हम उन्हें दाएं बाएं करवट दिलाया करते थे ताकि उनके जिस्मों को मट्टी ना खाए। वल कल्बुहुम बासितुन ज़िराअही बिल वसीद, और उनका कुत्ता भी चौखट पर अपने हाथ फैलाए हुए था। लवित तलाता अलैहिम लवल्लैता मिनहुम फिरारम वला मुलिता मिनहुम रोबा, अगर आप झांक कर उन्हें देखना चाहते तो जरूर उल्टे पांव भाग खड़े होते और उनके रोब से आप पर दहशत पड़ जाती। ये सब कुछ उनकी हिफाजत के लिए अल्लाह ताला की तरफ से इंतजाम था ताकि कोई उनके करीब ना जा सके। इतना रोब पड़ जाता था। सोने वालों और पहरादार कुत्ते की आंखें भी खुली रहती थीं, अगरचे उन लोगों पर गहरी नींद का गलबा था। उनकी आंखें खुली रहती थीं, जिसे देखने वाले को ये शुबा पड़ता था कि वो जाग रहे हैं, सोए हुए नहीं हैं। फिर गार के दहाने पर उनका मुहाफिज कुत्ता भी ऐसे बैठा था जैसे जागने की हालत में कुत्ते बैठते हैं। उसकी आंखें भी खुली थी और उधर से किसी का गुजर होता तो उसे ऐसे मालूम होता था कि गार के अंदर कोई डाकू छुपे बैठे हैं और ये कुत्ता उनकी रखवाली कर रहा है। अगर कोई उनके नजदीक गया तो ये कुत्ता फाड़ने और काटने को आएगा, और इसकी आवाज से उसका मालिक खबरदार होकर मुमकिन है कि हमला कर दे। गोया ये ऐसा वहशतनाक मंजर और तस्वुर था कि वहां कोई नजदीक जाने की जुर्रत भी ना करता था। और नींद के इस तवील अरसे के दौरान उनकी कैफियत बिल्कुल वैसी ही थी जैसे एक आम हालत में सोने वाले की होती है, और वह हस्बे ज़रूरत बा तकाज़ाए जिस्म नींद की हालत में दाएं से बाएं और बाएं से दाएं अपनी करवट भी बदलता रहता है। हम लोग भी करवट बदलते हैं ना। और कुत्ते के मुतालिक एक हदीस देख लेते हैं। सैयदना अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु अन्हु से रिवायत है, क्योंकि उनके पास कुत्ता था ना, तो सैयदना अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु अन्हु से रिवायत है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिसने कुत्ता पाला रोजाना उसके अमल में से एक क़िरात की कमी हो जाती है। मसनद अहमद की हदीस है। इल्ला ये कि वो कुत्ता खेती और मवेशियों की हिफाजत के लिए हो। तो कुत्ता हम खेती और मवेशियों की हिफाजत के लिए रख सकते हैं। शिकारी कुत्ते भी होते हैं, उनको टेम किया जाता है, उनकी ट्रेनिंग की जाती है। और अगर हमारे हाउसेज में रखेंगे तो हमारे घरों में नहीं होंगे, वो हमारी बाउंड्री वॉल में होंगे। तो कोई आता है तो फिर वो हमें बाग करके बता देते हैं ना कि चोर आ गया, कुछ आ गया। तो जिसने कुत्ता पाला रोजाना उसके अमल में से एक खीरात की कमी हो जाएगी। जैसे कि ये लोग पालते हैं ना यहाँ कुत्ते, तो सिर्फ कुत्ता खेती बाड़ी के लिए हो, मवेशी की हिफाजत के लिए हो, और शिकार करने के लिए हो, और हमारी बाउंड्रीज में हमारे घर की हिफाजत के लिए हो, घर के अंदर ना हो। तो हम देखते हैं कि जैसे ये ऐसे सो रहे थे कि देखने वाला समझे कि ये बेदार है, क्योंकि उनकी आंखें खुली हुई थी। और भेड़िया जब सोता है तो एक आंख बंद रखता है, एक खुली होती, फिर उसे बंद करके उसे खोल देता है। तो हम देखते हैं कि उनका कुत्ता भी दरवाजे के पास मट्टी में चौखट के करीब बतौर पहरेदार के बाजू जमीन पर लटकाए हुए बैठा हुआ है। दरवाजे के बाहर इसलिए कि जिस घर में कुत्ता तस्वीर और जो है काफिर शख्स हो, उस घर में फरिश्ते नहीं जाते। ये हमें हदीस से पता चलता है, इसलिए चौखट पे दरवाजा कुत्ता रखा गया था। तो हम देखते हैं कि हदीस में एक मर्तबा नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आने का वादा किया था लेकिन नहीं आए। फिर जब आए तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनसे वजह वजह पूछी जिब्रील अलैहिस्सलाम से। तो जिब्रील अलैहिस्सलाम ने कहा कि हम किसी भी ऐसे घर में दाखिल नहीं होते जिसमें तस्वीर या कुत्ता मौजूद होता है। इसलिए कुत्ता दहाने पर था, यानी समझ ले कि गार का गेट ही था ना उनके लिए, तो बाहर था और अंदर नहीं था कुत्ता। क्योंकि आप सबने जिब्रील अलैहिस्सलाम से पूछा कि आप क्यों नहीं आए, वजह पूछी, तो उन्होंने कहा कि हम कभी किसी भी ऐसे घर में दाखिल नहीं होते जहाँ तस्वीर या कुत्ता मौजूद हो। तो हमारे पास तो आप देखें कितनी तस्वीरें हैं, कि शादी की तस्वीरें ड्रॉ पे रखी हुई है, दूल्हा दुल्हन बने हुए। अब हमारी हट गई, बच्चों की शादियों की रखी हुई है, बहू बेटे की, बेटी दामाद की। तो आप मुझे बताएं कि ये हदीस बता रही, मैं नहीं कह रही, सही बुखारी 3227। हाँ। किताब खोल के भी देखिएगा, sunnah.com पे भी देखिएगा, आपने स्क्रीन शॉट तो ले ही लिया है। तो हमारी आप देखें कि कहाँ फरिश्ते आए, ये हदीस खुद बता रही है। और किसको कहा जा रहा है? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से जिब्रील अलैहिस्सलाम कह रहे हैं कि हम ऐसे घर में दाखिल नहीं होते जहाँ कुत्ता और तस्वीर मौजूद हो। तो हमारी देखें इतनी तस्वीरें दीवारों पे फैली हुई है। मैं तो यहाँ देखा हाउसेज में सीढ़ियों पे लगी हुई, ऊपर चढ़ो तो सीढ़ियों पे लगी हुई है ना।
میری امی کی، میرے والد کی یادگار، میری ساس کی، میری سسر کی، میرے شادی شدہ بچے کے اتنے پیارے جوڑے، اتنا پیارا میک اپ، اتنے اچھے لگ رہے ہیں شادیوں کی، تو کیسے ہمارے گھر میں فرشتے آتے ہوں گے. چاہے ہم کتنے اذکار کر لیں، کتنے ذکر کر لیں، کتنی نمازیں پڑھ لیں، 5 فرض نماز پڑھیں، اذکار کریں، تہجد پڑھ لیں، اشراق پڑھ لیں، چاس پڑھ لیں، دعا پڑھ لیں، تو اس سے بچیں. کیونکہ آپ تو، میں اور آپ تو قرآن کے اسٹوڈنٹ ہیں. اپنے کمرے سے ختم کریں تو آہستہ آہستہ بچوں میں بھی وہ عمل آئے گا. ٹھیک ہے، چلیں ہمارا ٹائم بھی اپ ہو گیا، ہم اس پہ کنکلوڈ کرتے ہیں انشاءاللہ. پھر اگلا ہم آگے کنٹینیو کریں گے انشاءاللہ. اچھا، ایک اناؤنسمنٹ بھی ہے، آپ لوگ مت جائیے گا. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم. بارک اللہ فی علمک و عملک و رزقکم و اوقاتکم و اہلکم و مالکم آمین یا رب العالمین. اللہم وفقنی لما تحب و ترضی. اللہ مجھے توفیق دے. آپ لوگ سب بولیں کہ میں وہ عمل کروں جس سے تو محبت کرتا ہے، تو راضی ہوتا ہے. آمین یا رب العالمین. واخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اچھا، ایک اناؤنسمنٹ ہے، فرائیڈے کو ہمارا درس جو ہے امرین بہن کے گھر ہوگا. ہمارے 7 والی بلڈنگ ہے فوڈ پلس کے پاس. ہم ان کا اپارٹمنٹ نمبر اور ان کا ہم جو ہے بلڈنگ نمبر سب بھیج دیں گے، واٹس ایپ پہ ڈال دیں گے انشاءاللہ. دوسری بات یہ ہے کہ زوم پہ بھی ہوگا، کیونکہ ہماری سدرا بہن پاکستان سے ہوتی ہے، ہماری 2 رخسانہ بہنیں انم ہیں، تو یہ لوگ ٹیکسس سے ہوتی ہیں، تو ظاہر ہے کہ وہ لوگ نہیں آ سکیں گی. آتی تو بہت اچھا لگتا لیکن وہ لوگ نہیں آ سکتی، دوری ہے، تو زوم پہ بھی جائے گا. ٹھیک ہے، اور اسی طرح ریکارڈنگ بھی سب کچھ ہماری جائے گی، تو زوم پہ بھی ہوگا. اور ضرور وہاں پہ تشریف لائیں ہماری امرین بہن کے گھر. وہ بہت ہمیں کافی عرصے سے کہہ رہی ہیں اور ہو نہیں پا رہا ہے. ٹھیک ہے، تو 3 کا ہی ٹائم ہے، لیکن یہاں بھی ہمارے بھی دیکھیں نا، آج لاگ ہونے میں ہم 10 منٹ لگ گئے. ٹھیک ہے، تو انشاءاللہ ضرور زوم پہ بھی ہوگا اور ان کے گھر بھی ہوگا. ہم ڈال دیں گے، جمعے کو بھولیے گا نہیں ان کے گھر آنے کو. ان کا ہاؤس اپارٹمنٹ نمبر اور بلڈنگ نمبر ہم ڈال دیں گے.